سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ بغاوت کے لیے نہیں نکلے تھے. بغاوت کا مطلب مسلح لڑائی. صرف اور صرف تفتیش احوال کے لیے آپ کا سفر تھا, عراق کا تفتیش احوال کے لیے, بغاوت کے لیے نہیں تھا. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ کوئی بھی شخص جو لڑائی کے لیے نکلے وہ خواتین اور بچوں کے ساتھ کبھی بھی ٹریول نہیں کرتا, جبکہ کربلا میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پاک دامن اہل بیت کی باپردہ مستورات اور بچے بھی موجود تھے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ سیدنا حسین کا قتل انتہائی مظلومانہ تھا. اس کی مظلومیت اس وجہ سے بڑھ گئی ہے کہ آپ کی نیت لڑائی کی نہیں تھی, بغاوت کی نہیں تھی. تو اس لیے آج ملک میں بہت سے لوگ دھماکے کر رہے ہیں, بہت سے لوگ اسٹیٹ کے باغی بنے ہوئے ہیں اور لیبل لگاتے ہیں کہ حضرت حسین نے بھی تو یہ سب کچھ کیا تھا. حضرت حسین نے یہ سب کچھ نہیں کیا تھا جو آپ کر رہے ہیں. ملک میں بدامنی پھیلانا, اسٹیٹ کے خلاف دھماکہ, ہاں احتجاج کرنے کا حق سب کو ہے. اسٹیٹ کے خلاف اگر اسٹیٹ کوئی ظلم کر رہی ہے, کس نے منع کیا احتجاج کرنے سے؟ اور یہ لوگ احتجاج بھی نہیں کرتے. اس لیے ٹی وی پہ جو کچھ اسکالرز آ کے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں نا, ایک اسکالر نے کہا موسیٰ علیہ السلام بھی تو فرعون کے مقابلے میں آئے تھے, تو یہ مولوی لوگ کیوں نہیں آتے؟ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں جا کے فرعون کو نصیحت کی تھی آپ نے, تلوار لے کے نہیں گئے تھے فرعون کے دربار میں سر قلم کرنے کے لیے اور دھماکے کرنے کے لیے. تو علماء تو یہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, حکمرانوں سے ملتے ہیں, ان کو سمجھا بھی رہے ہوتے ہیں, اور یہ لوگ وہ کام بھی نہیں کر رہے جو حضرت موسیٰ نے کیا تھا, اور پیکج وہ دے رہے ہیں جو حضرت موسیٰ نے نہیں کیا. امت کو پیکج وہ دے رہے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہی نہیں ہے, اور کام اتنا بھی نہیں کر رہے جتنا موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا. کبھی ان ٹی وی والے اسکالر سے پوچھو کہ کبھی کسی ایک حاکم, وزیر اعظم, صدر, آرمی چیف کسی کے پاس گئے ہو اسے سمجھانے کے لیے؟ یہاں بیٹھ کے یہ بڑے بنے ہوئے ہوتے ہیں, منہ کے فائر پھینک رہے ہوتے ہیں لمبی لمبی, اور برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں, یہ کچھ نہیں کر رہے, یہ تم کیا کر رہے ہو, تم بھی تو منہ کے فائر کر رہے ہو ٹی وی میں بیٹھ کے. اس کو جہاد تھوڑی کہتے ہیں جو تم کر رہے ہو. آج کل میرے خلاف ایک پورا ایک جو ہے نا گروپ سرگرم ہوا ہے, اور وہ گروپ میرے بیانات نکال کے, جس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حاکم ظالم ہو یا عادل ہو, ہر صورت میں آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے, آپ اس کے خلاف خروج نہیں کر سکتے. اس میں حدیثیں بھی پیش کر رہا ہوں, کسی کے پاس حدیث کا جواب نہیں ہے, بس بزدلی کے تانے کہ یہ بزدل ہو گئے ہیں. بھائی ہم بزدل نہیں ہو گئے, ہم اسٹیٹ کو بچانا چاہتے ہیں. حاکم کی اصلاح میں ایسا کام کرنا جس سے اسٹیٹ کے ٹکڑے ہو جائیں, بے گناہ لوگ قتل ہونا شروع ہو جائیں, یہ حرام ہے, ناجائز ہے. میں نے نہیں حرام قرار دیا, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو حرام قرار دیا ہے. تبھی صحابہ, تابعین, تبع تابعین نے حاکم ظالم ہو یا عادل ہو سب کو برداشت کیا ہے, سب کو برداشت کیا ہے. اور حاکم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں یہ حاکم تھوڑی, ہم ان کو حاکم ہی نہیں مانتے جو آج کل حاکم چل رہے ہیں. آپ کے ماننے نہ ماننے سے حاکم متعین نہیں ہوتا. حاکم کی ڈیفینیشن یہ قوت نافذہ ہو, پاور ہو اس کے پاس, وہ اپنے آرڈر کو بذریعہ طاقت منوا سکتا ہو, از کالڈ حاکم. چاہے وہ میرا سلیکٹڈ ہو یا سلیکٹڈ نہ ہو, جائز طریقے سے آیا ہو یا ناجائز طریقے سے آیا ہو. اس پہ یقیناً بحث ہوگی کہ ناجائز طریقے سے آنا غلط ہے, نہیں آنے دیا جائے گا. آ گیا تو اب کیا ہوگا؟ اب اطاعت کی جائے گی. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ قرآن و سنت کہہ رہا ہے, حدیثیں کہہ رہی ہیں. آپ پڑھ لو جا کے حدیثیں. العقیدۃ الطحاویہ عقیدے کی کتاب ہے, امام طحاوی نے رحمہ اللہ نے لکھی ہے, پوری دنیا مانتی ہے اس کو, اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں, اور لکھی بھی آج سے 1200-1300 سال پہلے. اس وقت معاذ اللہ حکومتی غلام تھے. انہوں نے لکھا ہے کہ ہم ائمہ کے خلاف, جو بھی حاکم ہے اس کے خلاف خروج کو حرام سمجھتے ہیں, چاہے وہ عادل ہو چاہے وہ ظالم ہو. یہ اس کا پرسنل معاملہ ہے. حدیث میں آتا ہے وَإِن ضَرَبُوا ظَهْرَكَ, اگر حاکم تمہاری پشت پہ کوڑے مارے تو بھی اس کے خلاف خروج کی تمہیں اجازت نہیں. خروج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسلح, تلوار سے بغاوت, بموں سے بغاوت, یہ اجازت نہیں ہے تمہیں. یہ خروج ہے ٹی وی میں بیٹھ کے بیان دینا, سوائے اس کے کہ ینگسٹر کا ذہن خراب کرنا, ملک سے محبت کے بجائے نفرت پیدا کرنا, اس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہے اس بحث کا. تو جو اسلامی ملک رہ گئے ہیں, خدا کے لیے ایک خلیفہ پہ جمع کرنے کے لیے اس لیبل سے ان کو تباہ مت کرو. جتنے خلیفے ہیں مارکیٹ میں اتنے رہنے دو, جتنے بچے ہوئے ہیں نا کنٹری, ان کو بچاؤ. ایک صاحب نے میرے خلاف بیان ریکارڈ کروایا, میں نے کہا حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث ہے مسلم کی, کہ جب مسلمانوں کا کوئی حاکم بن جائے تو اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہو قتل کر دو اس کو, کائن من کان, جیسا مرضی ہو. کیا مطلب؟
پہلے والا برا اور نیا جو کھڑا ہو رہا ہے نا وہ نیکی کیوں نہ ہو, تو اس نئے کو کیا کر دو, قتل کر دو. کیونکہ ایک پر جب آ گئے ہیں, یہاں کھڑے ہونے سے مراد الیکشن میں کھڑے ہونا مراد نہیں ہے, تلوار لے کے جو اس کے خلاف بغاوت پہ آ رہا ہے, تو باغی کو کیا کر دو, قتل کر دو. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, سید الانبیاء کے الفاظ ہیں. وہاں اس نے کہا کہ یہ حدیث ایک خلیفہ کے بارے میں, پوری دنیا میں جب مسلمانوں کا ایک خلیفہ بن جائے تو اس خلیفے کے خلاف جو کھڑا ہوگا اس کو قتل کر دو. ابھی ایک خلیفہ ہے کہاں, مسلمانوں میں پوری 1400 سالہ تاریخ میں بنو امیہ کے بعد کبھی بھی ایک خلیفے پہ مسلمان جمع ہوئے ہی نہیں ہے. اندلس کی خلافت الگ تھی اور بنو عباس کی خلافت الگ تھی, 1000 سال سے زیادہ تو ایسے ہی چلے ہیں. مغل بادشاہوں کی حکومت الگ تھی, تو کسی نے فتویٰ نہیں دیا کہ مغل بادشاہوں کے خلاف بغاوت کرو تاکہ یہ اندلس, وہ بنو عباس اور یہ جو ہماری پرانی خلافتیں چلی آ رہی ہیں, خلافت عثمانیہ تھی نا, اس کے پہ جمع, خود خلیفہ عثمانیہ نے ایسے فتویٰ نہیں دیا. اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب مسلمان دنیا بھر میں پھیل گئے تو ان کا ایک خلیفہ پہ جمع ہونا عملی طور پر ناممکن ہے, پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے یہ.